السلام علیکم، خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آڈٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ آڈٹ اور انسپیکشن میں ڈیفرنس کیا ہے، آڈٹ کی رسپانسبلٹیز کیا ہے، اور ایکسٹرنل اور انٹرنل آڈٹ کیا ہے، اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے، کمپلیٹ ڈسکرپشن کے ساتھ، کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ Audit is the systematic, objective, critical evaluation of organization of health and safety management system۔ اس میں ہم ایوالویشن کرتے ہیں، اس میں ہم وہ فیکچول انفارمیشن کو گیدر کرتے ہیں جو پریویسلی ہیپن ہوا ہو، چاہے وہ ایکسیڈنٹ ہو، انسیڈنٹ، نیئر مس ریکارڈ، ایمرجنسی پروسیجر، سیف سسٹم آف ورک، رسک اسسمنٹ، اسٹیٹسٹک رپورٹ، اسی طرح کے ریکارڈز جو پریویسلی جو ہے ہمارے ساتھ ریکارڈ موجود ہو، ایک سیفٹی آڈیٹر کو ہم دیتے ہیں۔ ہیلتھ اینڈ سیفٹی آڈیٹر کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ آڈٹ کرے ایکسٹرنلی انٹرنلی زیادہ تر بندے ایک پروجیکٹ کے خود ہوتے ہیں، اور ایکسٹرنلی یا انفورسمنٹ اتھارٹیز یا کوئی انشورنس کمپنیز خود پرووائڈ کرتی ہے آڈٹ کرنے کے لیے۔ آڈیٹر مسٹ ہیو سرٹیفکیشن، ISO سرٹیفکیشن ہو 17001، ISO 45001، 9001، 14001۔ اس کے پاس یہ سرٹیفکیشن ہونا چاہیے، ایکسپیرینس ہونا چاہیے، اسکلز ہونا چاہیے، اور پراپر لیگل اتھورائز پرسن ہونا چاہیے، تو وہ آڈٹ کر سکتا ہے۔ واٹس دا ڈفرنس بٹوین انسپیکشن اینڈ آڈٹ؟ آڈٹ میں ہم فیکچول انفارمیشن کو گیدر کرتے ہیں، جس طرح ایمرجنسی پروسیجر ہو گیا، مینٹیننس ریکارڈ ہو گیا، سیف سسٹم آف ورک، رسک اسسمنٹ، پالیسی، یہ ساری انفارمیشن جو ہے ہم گیدر کرتے ہیں۔ اور انسپیکشن جو آن گوئنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے ایک پروجیکٹ پہ، اس کو ہم جو ایگزسٹنگ رسک اور ہیزرڈس لیول ہے اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور وہاں پہ ہم پریکاشنری میجر اور کنٹرول میجر جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں۔ 3 سورس آف انفارمیشن ہے، ایک سیفٹی آڈیٹر، ایک سیفٹی اسپیشلسٹ جو ہے ان کی مدد سے انفارمیشن کو گیدر کرتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو طریقہ کار ہے وہ جو پریویس ڈاکومنٹس ہے اس کی مدد سے وہ انفارمیشن کو، فیکچول انفارمیشن کو گیدر کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کار جو ہے وہ ڈائریکٹ انٹرویو لیتے ہیں امپلائیز سے یا مینجمنٹ سے، ان میں سے بعض بندوں سے وہ کویسچنس کرتے ہیں اور اس کویسچن کے مطابق وہ انفارمیشن کو گیدر کرتے ہیں۔ تیسرا جو طریقہ کار ہے وہ آڈیٹر خود جا کے سائٹ وزٹ کرتا ہے اور خود وہاں پہ جا کے آبزرو کرتا ہے ورکر کی ایٹیٹیوڈ، بیہیویئرز، کمپلائنس، کمیونیکیشن، یہ ساری چیزیں وہ دیکھتے ہیں اور اس انفارمیشن جو فیکچول انفارمیشن ہے اس کو گیدر کرتے ہیں۔ پھر جب وہ آفس میں آتا ہے تو 2 ہی کویسچن کرتے ہیں، کین یو پرووائڈ می دس ڈاکومنٹس، کین یو شو می دس ڈاکومنٹس۔ یہ 2 کویسچن ایک سیفٹی آڈیٹر جو ہے وہ ہمیشہ کرتی ہے، اور ہمیں اس کا جواب دینا پڑتا ہے اور ڈاکومنٹس ہمیں پرووائڈ کرنے پڑتے ہیں۔ لاسٹ میں ہم ایکسٹرنل اور انٹرنل آڈٹ کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ایکسٹرنل آڈٹ کے ایڈوانٹیجز۔ انڈیپینڈنٹ آف اینی انٹرنل انفلوئنس، ظاہر بات ہے کوئی کسی کا انٹرفیرنس نہیں ہوگا، فریش پیئر آف آئیز ہمارے لیے نیا ایکسپیرینس ہوگا، آلریڈی ہیز آڈٹ ایکسپیرینس، میں ہے وائڈر ایکسپیرینس ان ڈفرنٹ ٹائپ آف ورک پلیس، اس کا ایکسپیرینس ہوگا ڈفرنٹ لوکیشن کا اور ڈفرنٹ پروجیکٹس کا، اور جو بھی ریکمنڈیشن ہمیں دے گا وہ وزنی ہوگا، کیونکہ اس کا آلریڈی ایکسپیرینس ہے، جو بھی بات کرے گا ہمارے لیے وہ فائدہ مند ہوگا۔ اس طرح جتنی بھی لاز ہے، جتنی بھی کوڈ آف پریکٹسز ہے، جتنی بھی چیزیں اس کے بارے میں ہمیں اپ ٹو ڈیٹ کرے گا اور مینجمنٹ کو بتائے گا، یہ ساری باتیں ایڈوانٹیجز میں ہمارے ساتھ آتے ہیں۔ اس طرح ڈس ایڈوانٹیجز میں ہم اگر ایکسٹرنل آڈیٹر کو ہائر کرتے ہیں تو وہ ایکسپینسو ہمارے لیے پڑے گا، ٹائم اس میں زیادہ کنزیوم ہوگا، میں بھی ہم اس چیز کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے، کسی بھی بات پہ ہمارے ساتھ وہ کمپرومائز نہیں کرے گا، البتہ کوئی ریکمنڈیشن، کوئی سجیشن دے گا، میں بھی وہ تھوڑا وزنی ہو، وہ تھوڑا آؤٹ آف اسکوپ آف ورک ہو، تو اسی وجہ سے اس کو امپلیمنٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوگا، تو یہ ساری باتیں ڈس ایڈوانٹیج میں آتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ انٹرنل آڈٹ ہے۔ انٹرنل آڈٹ پروجیکٹ کا اپنا ہی بندہ ہوتا ہے جو آڈٹ کرتا ہے آفٹر 3 منتھ اور 6 منتھ، وہ اسکوپ آف ورک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب ریکوائرڈ ہے اور کب کرنا چاہیے۔ اس کے ایڈوانٹیجز ہوگا لیس ایکسپینسو ہوگا کیونکہ اپنا ہی بندہ ہوگا، آلریڈی فیملیئر ہوگا، جو ورک پلیس کی جو ہیزرڈس ہے اور رسک لیول ہے وہ آلریڈی انڈیویجولی ہر بندے کو جانتا ہوگا، کمپرومائز کرے گا، کوئی چیز مسنگ ہے وہ بھی ریکمنڈیشن میں لکھ لے گا، اسی وجہ سے یہ سارے ایڈوانٹیجز میں آتے ہیں۔ اور اسی طرح ڈس ایڈوانٹیجز میں وہ آئے گا کہ اگر وہ آلریڈی فیملیئر ہیں ان ساری چیزوں سے،
تو کمپرومائز جب کرے گا تو مے بھی کوئی انفورسمنٹ ایکشن والے آ جائے یا کوئی انشورنس کمپنی والے آ جائے اور ایکسٹرنل آڈٹ کرے، اور اسی طرح ہمارا آڈٹ موجود ہے تو وہ ہمارے لیے مطلب ایک انڈسٹری ریلیشن شپ خراب ہوگا، اسی طرح پبلک ریلیشن شپ خراب ہوگا، اسی طرح ہمارا ریپوٹیشن لاس ہوگا، کیونکہ ساری چیزیں ہم اپنی مرضی سے کرتے، اگر کوئی چیز مسنگ بھی ہے وہ بھی ہم اپنی مرضی سے کرتے، تو یہ سارے ڈس ایڈوانٹیج میں ہمارے ساتھ آتے ہیں۔ امید ہے یہ ٹاپک آپ لوگوں کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ جو بھی کویسچن ہو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگلا ویڈیو کس چیز کے اوپر بنائے وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ HSC آفیشیل کو آپ سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔